السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أذلة وكذلك يفعلون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس پنکھے کو بھی بند کر دیجیے برائے مہربانی. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 محرم الحرام 1410 ہجری 13 اگست 1989 ہم یہاں اکبر پورہ پشاور کے قریب سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھے آپ کی اس آبادی میں حاضری کا پہلا اتفاق نصیب ہو رہا ہے.
اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے بعد انسانی وسائل کے نقطۂ نظر سے ہمارے عزیز جو ہماری مجلس تحفظ حقوق اہل سنت پشاور کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور پشاور کی ایک مایہ ناز اور فعال تنظیم انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے قائد بھی ہیں جناب ارشاد الحق مدنی صاحب، انسانی نقطۂ نظر سے اس ملاقات کا یہ سبب بنے ہیں۔ میں آج اتنا تھکا ہوا ہوں کہ میں آپ سے خاص درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کچھ کر سکوں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کو سب اختیار ہے۔ رات چوک نمک منڈی میں 1 بج گیا تھا، پھر دوپہر کو پشاور کے کوہاٹی چوک میں، پھر 5 بجے سے 6:15 بجے تک کوہاٹ جانا پڑا، وہاں بیان ہوا، اور اب سیدھا کوہاٹ سے یہاں آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کراچی اور دوسرے مقامات پر مسلسل دن رات کی تبلیغی مصروفیات میں۔ ظاہر ہے کہ انسان گوشت پوست کا مرقع ہے، تھک جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنا کام کر سکے، یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے اس ناچیز بندے کو منتخب فرما لیا اور یہ توفیق عطا کر دی، ورنہ اپنے بس میں نہیں۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ میری گفتگو کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں، اگرچہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ محبوب کی باتیں ہوں گی تو محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ تو اشاروں کنایوں میں بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہ کانفرنس ہے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے سنا ہے کہ یہ جو اس خطہ کے بسنے والے لوگ ہیں بڑے سخی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز درہ میں پڑھی کوہاٹ سے آتے ہوئے، تو نماز پڑھ کے جب ہم موٹر میں بیٹھنے لگے تو ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر مصافحہ کیا اور کہنے لگا اگر آپ ہمارے ہاں کھانا کھا لیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ اس کی شرافت ہے یا اس خطے کی، اس سرزمین کی روایات ہیں، یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی سخی ہوں گے، تو جب حضور کا نام آئے آپ بخل نہ فرمائیے گا، دل کی گہرائیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مجھے خوش کر دیجیے گا، اور اپنی عاقبت کے لیے سعادتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا لیجیے گا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے،
تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بخل نہ کیجیے گا، سخاوت کا مظاہرہ کیجیے گا. یہ آپ سب نے سمجھ لیا؟ الحمدللہ. محرم الحرام یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ عظمتوں کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے. اس زمین پر آسمان سے پہلی باران رحمت، پہلی بارش محرم الحرام میں ہوئی. پہلی، سب سے پہلی بارش محرم الحرام میں ہوئی. کائنات کے پہلے انسان، اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ محرم الحرام میں اللہ نے قبول فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی تھپیڑوں سے نکل کر جودی پہاڑ سے محرم الحرام میں ساحل بکنار ہوئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ محرم الحرام میں گلزار بنائی گئی. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت محرم الحرام میں ہوئی. حضرت یونس کو امتحان و آزمائش میں کامیابی کی سند محرم الحرام میں ملی اور انہیں شکم ماہی سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو شہید ہو کر اپنے قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو بہت ساری عزتیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری رفعتیں عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام میں شہید ہو کر اپنے قائد اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے محترم بھائی صدیق اکبر کے قدموں میں سبز گنبد کے مکین ہو کر سو گئے. اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کا جام پی کر جنت میں بسیرا کر لیا. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، یہ ساری باتیں قابل فخر ہیں یا قابل ماتم ہیں؟ یہ جو مجھ سے دور بیٹھے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے، جو میں پوچھ رہا ہوں فرض عین ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جو سامنے والوں نے جواب دے دیا بس وہ ہم سب کا جواب ہو گیا. یہ محرم کے حوالے سے میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ساری باتیں قابل فخر ہیں یا قابل ماتم ہیں؟ قابل فخر ہیں. تو محرم الحرام فخر کا مہینہ ہے یا ماتم کا مہینہ ہے؟ فخر کا مہینہ ہے.
سچے مسلمانوں کے لیے محرم عظمتوں والا مہینہ ہے اور فخر والا مہینہ ہے. سچے مسلمانوں کے لیے محرم الحرام عظمتوں والا مہینہ ہے اور فخر والا مہینہ ہے. آپ کہیں گے حضرت حسین جو اس مہینے میں شہید کیے گئے تو یہ فخر کی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین پر جو پانی بند کیا گیا، ان پر تیغ چلائی گئی، تلوار چلائی گئی، یہ فخر کی بات ہے؟ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میرے نوجوانوں نے صحیح کہا. اس لیے فخر کی بات ہے، اس لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ہمیشہ امتحان لیا کرتا ہے. ابھی میرا ایک رفیق کوہاٹ سے میرے ساتھ آئے تھے، حاجی وزیر زادہ خان صاحب. انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی. وہ کہتے ہیں جب چاندی کو پرکھنا ہو تو اسے تانبے میں ڈالا جاتا ہے، جب چاندی کو کھرا کرنا ہو تو اسے تانبے میں ڈالا جاتا ہے، جب لوہے کو کھرا کرنا ہو تو اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جب سونے کو کھرا کرنا ہو تو اسے تیزاب یا آگ میں ڈالا جاتا ہے. اگر سونا بننے کا شوق ہے تو پھر امتحان کی آگ میں بھی جانا پڑے گا. ظفر علی خان نے کہا یہ ہے اقبال، یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں، یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دو، کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے. آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا ہونا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اس کے پیار کا انداز ہے. وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے کہ اس کا پیار نقلی ہے یا اصلی ہے. ہمیں حسین پر اس لیے فخر ہے کہ وہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. ہمیں حسین کی مظلومیت پہ اس لیے فخر ہے کہ وہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں بھائی، اس لیے فخر کرتے ہیں. ماتم وہ کرتے ہیں جن کا کچھ نہ رہے، جو ناکام ہو جائیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں. اور جو کامیاب ہو جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ماتم کیا. قرآن کہتا ہے قرآن پاک نے فرمایا وجاؤ اباہم عشاء یبکون. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللہ المستعان علی ما تصفون.
آپ سمجھ گئے؟ ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے کیوں فرمایا سمجھ گئے؟ اچھا تلاوت کی حد تک سمجھ گئے. اچھا وکیل صفائی بٹھا رکھا ہے آپ نے میرے پاس. قرآن کریم نے نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا دل کے بیمار بھائیوں نے، حسد کے بیماروں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے کرتے پہ جھوٹا خون لگایا، پرچم بنایا. جھوٹا خون بدمن کذب، اور خون آلود کرتے کو علم بنا کر ایک نے، علم نہیں جانتے کیا کہتے ہیں پھر، جھنڈا بنا کر ایک نے آگے اٹھا لیا اور باقی برادری پیچھے. قرآن کریم نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب اپنا جرم چھپانے کے لیے، مظلوم کا خون پچانے کے لیے جھنڈا اٹھائے ہوئے، سینہ کوٹتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے، اور آئے بھی عشاء کے وقت. پہلی شام غریباں کس نے منائی؟ برادران یوسف نے. جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. بابا جان، ہم یوسف کو ویرانے اور جنگل میں لے گئے، وہاں ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے کپڑوں اور سامان کی نگرانی کے لیے بٹھا دیا. ایک بھیڑیا آیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا، وہ یوسف کو کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. آپ ہماری بات شاید نہیں مانیں گے، لیکن ہم سچے لوگ ہیں، ہم یوسف کے چاہنے والے ہیں. پھر دلیل کے طور پر کرتا پیش کیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جس پر جھوٹا خون لگا کے آئے تھے وہ کرتا دلیل کے طور پہ پیش کیا. یہ دیکھیے وہی کرتا ہے یوسف کا کہ نہیں. جناب یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر فرمایا کرتا تو وہی ہے، اس پر تم نے کوئی خون بھی لگا رکھا ہے، لیکن یہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے. اور تم کہتے ہو بھیڑیے نے کھا لیا، تو بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کوئی بار اطلاع تھا، کوئی LLB تھا، یا کوئی قوم کا سند یافتہ آیت اللہ تھا. کتنی خوبصورتی سے میرے بیٹے کو تو کھا گیا، لیکن کرتے پہ ایک دانت بھی نہیں لگنے پایا. شاید پہلے اس نے میرے بیٹے کا کرتا اتار کے رکھ دیا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا. فنکارو، مجھ سے یہی منوانا چاہتے ہو؟ بل سولت لکم انفسکم امرا
یہ سب تمہارا ڈرامہ ہے، سمجھ گیا ہوں، میرے بیٹے کو تم گم کر کے آئے ہو، اب یہ جھوٹی کہانی منوانا چاہتے ہو، لیکن میں اس جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کروں گا۔ بیٹا تو میرا گم ہو گیا، حادثہ تو ہو گیا، لیکن ماتم نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ سینہ کو بھی نہیں کروں گا۔ فصبر جمیل، میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں صبر سے کام لوں گا۔ رہا میرے بیٹے کا معاملہ، واللہ المستعان علی ما تصفون، اپنے یوسف کو اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ کو سپرد کرتا ہوں، وہی میرے بیٹے کا نگران اور پاسبان ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ کیا نام ہے اس بستی کا؟ اکبر پورا والوں، کہیں اصغر پورے کے نہ بن جانا، اللہ تمہیں ہمیشہ بڑا ہی رکھے۔ دو میسج دیے ہیں قرآن کے اس واقعے نے، دو پیغام دیے ہیں قرآن کے اس واقعے نے۔ ایک پیغام تو یہ کہ ماتم جھوٹے کیا کرتے ہیں، سچے ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں۔ یہ جلوس نکالنا، جھنڈے اٹھانا، سینہ کوٹنا، شام غریبہ منانا، یہ فنکاروں کا کام ہے۔ برادران یوسف نے اس کی ابتدا کی، جو یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں وہی یہ کارروائی کرتے ہیں۔ ماتم جھوٹوں کی پہچان ہے اور صبر سچے لوگوں کی پہچان ہے۔ ایک تو یہ پیغام دیا قرآن کریم نے، اور دوسرا یہ، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی امتحان آئے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ مصیبتوں اور مشکلات میں مدد کرنے والا کون؟ اللہ نا، اللہ ہی۔ ہاں، پہلی ملاقات ہے نا جی۔ مشکلات میں اور مصیبت کے لمحات میں مدد کرنے والا کون؟ ہی پہ اللہ نا، اللہ ہی۔ یہ میں انوکھی بات تو نہیں کہلوا رہا، اے کاش کہ آپ نے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایز اے گرامر، یہ جو مستقبل وہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، حال بھی، استقبال بھی، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی، تو ترجمہ اسی طرح ہونا چاہیے نا۔ ہم تے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مسجد کے اندر بھی تیرا سجدہ، مسجد کے باہر بھی تیرا ہی سجدہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے اندر تیرا سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں گر گئے، کوئی بڑے سائز کی قبر پسند آ گئی تو وہاں پڑ گئے۔ قرآن نے وعدہ ہی ایسا لیا، ایاک نعبد، ہم تیرا ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یعقوب پہ امتحان آیا، کس سے مدد مانگی؟ یوسف نے کنویں میں کسے پکارا؟ پھر محلات میں یوسف کی آن خطرے میں پڑی، بیگم لڑکھڑا گئی، عزیز مصر کی بیگم لڑکھڑا گئی حسن یوسف کو دیکھ کر۔
اس نے یوسف کے کردار کو داغدار کرنا چاہا، وہاں بھی یوسف نے اپنے رب سے مدد مانگی، کنان کے کنویں میں بھی یوسف نے اللہ سے مدد مانگی، شاہی محل میں بھی اللہ سے ہی مدد مانگی۔ پھر اللہ نے کیسے مدد کی؟ محل میں آن بچائی، کنویں میں جان بچائی۔ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو سوالی اور منگتا بنا کر یوسف کے سامنے کھڑا کیا، اور یوسف کے قدموں میں مصر کا تخت اور سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اپنے نبی و رسولوں کا مشکل کشا کون؟ بھول تو نہیں جاؤ گے اکبر پورا والوں، نبی و رسولوں کا مشکل کشا حاجت روا کون؟ ضرب لگنی ہے، ضرب ہی پہ ایسی ضرب لگنی ہے کہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہی پہ ضرب بھی لگاؤ ذرا۔ ضرب کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ زور، ہاں نا، زور پکاردہ، زور پکاردہ، زور کے ساتھ ہی پہ ضرب بھی لگاؤ، اور دائیں بائیں دیکھو کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس کی بائیں پسلی میں چوٹ لگا کر اس سے بھی کہلواؤ، نبیوں رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں کا حاجت روا کون؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ سچے صبر کیا کرتے ہیں اور جھوٹے ماتم کیا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حسین پہ بھی فخر ہے، ہمیں شہید مدینہ عثمان ابن عفان پہ بھی فخر ہے، ہمیں شہید مدینہ فاروق اعظم پہ بھی فخر ہے، ہمیں سید الشہداء حضرت حمزہ پہ بھی فخر ہے۔ بھائی میں تو عبد المجید ندیم ہوں، عبد المجید ندیم صاحب، جزاک اللہ۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہمیں سید الشہداء حضرت حمزہ پہ بھی فخر ہے، ہمیں احمد ابن حنبل پہ بھی فخر ہے، ہمیں شاہ اسماعیل شہید پہ بھی فخر ہے، ہمیں بدر کے شہیدوں پہ بھی فخر ہے، ہمیں احد کے شہیدوں پہ بھی فخر ہے، ہمیں یرموک کے شہیدوں پہ بھی فخر ہے، ہمیں کربلا کے شہیدوں پہ بھی فخر ہے، ہمیں بالا کوٹ کے شہیدوں پہ بھی فخر ہے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے شہیدوں پہ فخر کیا کرتی ہیں۔ تو محرم کا مہینہ عظمتوں کا مہینہ، یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ اچھی بات ہے، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو امتحان لوں گا۔ اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں ایک مشرک عورت کا تبصرہ ہے جو قوم سبا پر حکومت کرتی تھی اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تھا۔ وہ خط پڑھ کر اس نے جو تبصرہ کیا قرآن کریم کی ان آیات میں، اسی تبصرے کو اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اس عورت کا نام تھا بلقیس۔ یہ مشرکہ تھی، سورج کی پرستش کرتے تھی یہ بھی اور اس کی قوم بھی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور خط لکھا
کہ فاتونی مسلمین، فاتونی مسلمین. اس نے جب خط پڑھا تو اپنے وزیروں، اپنی کابینہ اور اپنے مشیروں کو جمع کر کے پوچھا، یہ خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں اطاعت کرتی ہوئی سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. میری بادشاہی خطرے میں ہے، تمہاری وزارتیں خطرے میں ہیں، بتاؤ کیا کریں. یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں نا، یہ نمبر بنانے کے لیے بیچارے بہت کچھ کرتے ہیں. فرمایا قالوا نحن اولو قوة واولی بأس شدید. بلقیس کی کابینہ کے وزراء اور مشیروں نے کہا ہم قوت والے ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم جھکیں کیوں، مقابلے کے لیے تیار ہیں. جہاں آپ پسینہ بہائیں گی وہاں ہمارا خون بہے گا، ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، آزما کے دیکھ لیجئے. والامر الیک، حکم تو آپ ہی دیں گی، ہم تو تعمیل کرنے والے ہیں. لیکن اکبر پورا والو، قرآن کہتا ہے بلقیس مشرک ہونے کے باوجود انسان تھی، مشرک ہونے کے باوجود انسان تھی، ایک درد مند دل رکھتی تھی. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگی تم نے ٹکرانے کا مشورہ دیا ہے، جنگ کا مشورہ ہوتی ہے، عزت والوں کی آبرو لٹتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، ماؤں کی مامتا ویران ہوتی ہے، ضعیفوں کی ضعیفی تاراج ہوتی ہے، بہنوں کے دوپٹے تار تار ہوتے ہیں، بیٹیوں کی عزت لٹتی ہے، انسانی خون کے دریا بہہ جاتے ہیں. اگرچہ میری سلطنت اور بادشاہت خطرے میں ہے، میں اپنی سلطنت اور بادشاہی کو خطرے میں ڈالنا گوارا کر لوں گی، لیکن انسانی آبادیوں کو ویرانہ نہیں بننے دوں گی، انسانی خون کی ارزانی گوارا نہیں کروں گی. قرآن کریم نے داد تحسین دی ہے اس کے انداز فکر کو. میں یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا آپ سے، میں یہاں سے ٹرن کروں گا اپنے ٹارگٹ کی طرف. یہ جو بلقیس کا تبصرہ ہے نا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس تبصرے کے پس منظر میں مجھے انسانی تاریخ کے تمام انقلابات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک. جب بھی کوئی حکمران فاتح بن کر کسی آبادی میں داخل ہوا ہے، اس نے مفتوحہ قوم کو ریزہ ریزہ کر دیا. کل کی بات ہے، کابل میں جب روسی فوجیں داخل ہوئی، کیا کیا انہوں نے؟ انسانوں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے، مکانوں کی دیواروں پر انسانی خون کے چھینٹے اور انسانی گوشت کے ٹکڑے پرنٹ ہوئے پڑے تھے. پھر سرخ پرس میں لکھا، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، انقلابات ایسے ہی آیا کرتے ہیں. انقلابات
ایسے ہی آیا کرتے ہیں. میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے امریکہ میں بھی یہی بات کہی, 15-16 مرتبہ میں برطانیہ انگلینڈ گیا ہوں, وہاں بھی میں نے یہی بات کہی اور یہی تجزیہ کیا. سرخ بھیڑیا ہو یا سفید پگ ہو, سرخ بھیڑیا ہو یا سفید درندہ ہو, ان دونوں نے تصادم, جنگ اور انقلاب کا یہی تصور قائم کیا ہے انسانی تاریخ میں. ویتنام میں امریکہ نے بھی یہی معیار قائم کیا اور اشتراکی بلاک نے بھی یہی معیار قائم کیا ہے ہر محاذ پر. میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے انسانی تاریخ کے پس منظر میں ہر انقلاب میں بیٹیوں کے دوپٹے اچھلتے نظر آتے ہیں, بہنوں کی عزت لٹتی نظر آتی ہے, ماؤں کی مامتا اجڑتی نظر آتی ہے, یتیم روتے ہوئے نظر آتے ہیں, لاشوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں, خون کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں, جوانوں کے بازو کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہستی بستی آبادیاں ویران نظر آتی ہیں. لیکن میں نے یورپ کو مخاطب کر کے کہا, تم ذرا اس انقلابی کو بھی دیکھو, ساقی کوثر کو بھی دیکھو, جو فاتح بن کے مکہ میں آیا تو لاشیں نہیں تڑپی, کھنڈرات آبادیاں نہیں ہوئیں, بچے یتیم نہیں ہوئے, انسانی خون کی ندیاں نہیں بنی, انسانی خون کی ندیاں نہیں بہیں, بیٹیوں کی عزتیں نہیں لٹی, بہنوں کے سر سے دوپٹے نہیں اترے. محمد کے انقلاب نے انسانیت کو برباد نہیں کیا. محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. میرے عزیز دوستو, بس اب آپ نعروں سے ذرا پرہیز کیجیے. ویسے اکبر پورہ میں جلسے ہوا کرتے ہیں پہلے بھی, کم ہوتے ہیں, تو یہ ذرا ریہرسل ہو رہی ہے نا جی, یہ ہماری ریہرسل ہو رہی ہے. یہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ بولتے نہیں ہیں بیٹا, ہوشیار, ادھر نہ ماریے نہیں, آرام سے سمجھائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے انسانیت کو برباد نہیں آباد کیا ہے. رسول کے انقلاب نے انسانوں کو رلایا نہیں, مسکراہٹیں تقسیم کی. بچوں کو یتیم نہیں بنایا, یتیموں کے وارث ہو گئے محمد عربی صلی اللہ ہو. پھر بھول گئے ہو نا. رحمت عالم کے انقلاب نے بچوں کو یتیم نہیں بنایا, یتیموں کے وارث ہوئے ہیں. رمضان المبارک میں ہجرت کے 8ویں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر, شافی محشر, نبیوں کا افسر, برتر بالا قدر, فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا. یہ وہی مکہ تھا جسے 8 سال پہلے جب چھوڑا تو صرف 2 تھے, نبی و صدیق. جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو مہاجر 2 تھے, نبی و صدیق. 8 سال کے بعد جب فاتح بن کر آئے تو آج رحمت للعالمین کے ساتھ آنے والوں کی تعداد 10,000 تھی. کتنے؟ 10,000. 10,000. میرے آقا ایک اونٹنی پر سوار ہیں, اونٹنی پر. جب لوگ فاتح بن کر آتے ہیں
یہ 2 टके کا इलेक्शन भी जीत ले तो काबू में नहीं आते। कोई छोटा सा इलेक्शन भी जीत ले तो वो काबू में नहीं आता। हार गले में, और मैं कहा करता हूं हार वाले अक्सर हार जाते हैं। ये इलेक्शन जीत ले तो काबू में नहीं आते। पता नहीं आपके पास इतनी गोलियां कहां से आ गई हैं कि इतनी फायरिंग करते हो, इतनी फायरिंग करते हो जैसे गोलियां नहीं छोले उड़ा रहे हो। तौबा तौबा। मैं जब कुरान एजेंसी गया हूं, इतनी फायरिंग की उन्होंने। क्वाइट होता है, पीसफुल होता है, पानी की फितरत है, जितना छोटा होगा उतना चीखेगा। कह रहा था शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। रहमत आलम फातेह बन के आए थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन के आए थे। ऊंटनी पर सवार है, ऊंटनी पर सवार है। हदीस में, हदीस के आईने में जो नक्शा आता है, हदीस के आईने में जो पिक्चर मिलती है मुझे, वो ये है कि आजिज़ी का ये आलम था, तवाज़ो का ये आलम था, इंतसार का ये आलम था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सर उठा हुआ नहीं, गर्दन अकड़ी हुई नहीं। आजिज़ी में सर इतना झुक गया था कि ऊंटनी का जो प्लान होता है ना, क्या कहते हैं आप उसे, खुद नहीं, वो तो कुहान ऊंटनी का होता है ना, उसके ऊपर जो वो होता है वो कजावा, कजावे के आगे वो जो एक आगे वो बना हुआ होता है जिसको बैठने वाला पकड़ के चलता है, उसको क्या कहते हो पश्तो में? बाजू, मुटाई, मुटाई। वो आगे जो यूं जरा उठी हुई होती है जिसको वो पकड़ के बैठता है, मुटाई। तो आजिज़ी की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उस मुटाई से लग रहा था, आजिज़ी की वजह से। और जुबान पर हम्द व तशक्कुर के नगमात थे। आपके साथ पीछे बैठा हुआ था हजरत उसामा बिन ज़ैद, एक गुलाम का बेटा है हजरत उसामा, बच्चा था, उसको हुजूर ने अपने साथ बिठा रखा था। वो खुशी में उछलने लगा, खुशी में उछलने लगा। आज हम फातेह बनकर आ गए, आज मक्का हमारा हो गया, आज अबू जहल की बस्ती को हमने फतह कर लिया। उछलने लगा तो कमली वाले ने अपने उसामा के सर पे हाथ रखा, फरमाया अलैका या वलदी, ना मेरे बेटे, उछलने कूदने की इजाजत नहीं। मेरा इस्लाम खुशियों में नाचने की इजाजत नहीं देता और गमों में मातम की इजाजत नहीं देता। ये दौरे जहालत की यादगारें हैं। जब जहालत के जमाना में इंसानों को खुशियां मिलती थी तो वो नाचते थे, रक्स करते थे, डांस करते थे। जब कोई मुसीबत आती थी तो मातम करते थे। इस्लाम आया तो डिक्शनरी चेंज हो गई। अब इस्लाम कहता है जब खुशियां मिले तो शुक्र किया करो और मुसीबत आए तो सब्र किया करो। खुशियां मिले तो शुक्र किया करो और गम आए तो सब्र किया करो। एक अंसारी हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अंसार के ताइफा की क़यादत करते हुए परचम हाथ में उनके था। उन्होंने मक्का के खामोश दरो दीवार पे नजर डाली, कुरान की ये आयत पढ़ी, फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ओ मक्का वालों, तुमने कुरान की बात नहीं समझी थी। कुरान ने तो कहा था ज्यादा तकब्बुर और गुरूर में अल्लाह को न भूल जाया करो कि सारा इख्तियार उसी के पास है। रब्बे कायनात ने फरमाया ये रातें और दिन हमारे कब्जे में है, हम इन्हें फेरा करते हैं।
کل تمہاری تلوار تھی ہمارے گلے تھے، آج تیار ہو جاؤ، محمد کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار فاتح بن کر آ گئے ہیں۔ اب ہماری تلواریں ہوں گی، تمہارے گلے ہوں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، آج تصادم کا دن ہے، آج ہم بلال کی آہوں کا بھی بدلہ لیں گے، آج ہم سمیہ کی چیخوں کا بھی بدلہ لیں گے، آج ہم خبیب کی مظلومیت کا بھی حساب چکائیں گے۔ ہوا کی لہروں نے سعد کا یہ نعرہ رحمت عالم کی سماعت تک پہنچایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس۔ او مکہ والو، تم نے قرآن کی بات نہیں سمجھی تھی، قرآن نے تو کہا تھا زیادہ تکبر اور غرور میں اللہ کو نہ بھول جایا کرو کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ راتیں اور دن ہمارے قبضے میں ہیں، ہم انہیں پھیرا کرتے ہیں۔ کل تمہاری تلوار تھی ہمارے گلے تھے، آج تیار ہو جاؤ، محمد کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار فاتح بن کر آ گئے ہیں۔ اب ہماری تلواریں ہوں گی، تمہارے گلے ہوں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکر کا دن ہے، آج تصادم کا دن ہے، آج ہم بلال کی آہوں کا بھی بدلہ لیں گے، آج ہم سمیہ کی چیخوں کا بھی بدلہ لیں گے، آج ہم خبیب کی مظلومیت کا بھی حساب چکائیں گے۔ ہوا کی لہروں نے سعد کا یہ نعرہ رحمت عالم کی سماعت تک پہنچایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سعد کو میرے قریب لاؤ۔ بلائے گئے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کے دشمنوں کے حوصلے پست کر رہا ہوں، اسلام کے دشمنوں کو مرعوب کر رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم، ٹکر اور جنگ کا دن ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب انتقام اور جنگ اور بدلے کی آواز بلند کرتے ہو میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، میری رحمت کو اذیت ہوتی ہے، میں تمہارے یہ نعرے کو گوارا نہیں کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال کو تڑپایا، جنہوں نے خبیب کو بھون ڈالا، جنہوں نے سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا۔ رحمت عالم نے فرمایا میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، یہ کل کی بات ہے،
میں بھول نہیں گیا جب یہ میری راہوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، جب ان کے نوجوان لڑکے میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے اور نعرہ بازی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جلوس نکالنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی عزت نفس پر پتھر مارنا اسلام کا ذوق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسلام دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، دل جیتنے کے لیے آیا ہے مدنی۔ اسلام دل توڑنے کے لیے نہیں آیا، دل جیتنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے دل توڑنے کے انداز سیکھ لیے ہیں، کچھ دل جیتنے کا گر بھی تو سیکھو نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں بھولا انہیں جب ان کی عورتیں کوڑے کے برتن لے کر اپنے مکان کی چھتوں پر میرا انتظار کیا کرتی تھیں کہ محمد گلی سے گزرے تو ہم کوڑا پھینک دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ پتھر مار کر میرا جسم زخمی کر دیا کرتے تھے، اور میں یہ ساری چوٹیں سہ کر، یہ سارے صدمے سہ کر بیت اللہ پہنچ جاتے، کعبے کا غلاف پکڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے، میرے معبود دیکھ تیرا محبوب زخمی ہو کے آیا ہے، کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں، پتھر سہ کے آیا ہوں، میرے سر پہ کوڑا ڈالا گیا ہے، غلیظ نعرہ بازی کی گئی ہے، لیکن میرے معبود، او میرے مالک، میرے جسم سے خون بہتا دیکھ کر، میرے جسم پر زخموں کے پھول دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ میں تجھ سے تیرا غضب مانگنے نہیں آیا، میں تیری رحمت مانگنے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جنہوں نے مجھے زخمی کیا، جو میری راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو نعرہ بازی کر کے میری دل شکنی کر رہے ہیں، جن کی عورتیں میرے سر پہ کوڑا پھینک رہی ہیں، او میرے معبود، اگر میں کبھی بتقاضائے بشریت ان کی تباہی اور بربادی کے لیے تجھ سے دعا کر بیٹھوں تو تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد سے جھنڈا لے لیا، پیارے علی کو بلایا، فرمایا علی اب جاؤ مکہ کے گلی کوچوں میں گھس جاؤ اور میری طرف سے یہ نعرہ بلند کرو، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج ٹکر کا دن نہیں، پیار کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں، معافی کا دن ہے۔ ڈرتے کیوں ہو او دنیا کفر کے آدم خورو، ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے دروازے بند کیوں کر لیے؟ ذرا باہر آؤ نا۔ آج کوئی مادہ پرست ظالم بادشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، آج آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم فاتح بن کر آیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کون آیا ہے؟
دیکھو تو صحیح کون آیا ہے جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جس کی زلفوں کی سیاہی سے راتیں اندھیرا حاصل کریں، جس کی جبین کی تلاتوں سے صبح سویرے حاصل کریں۔ ایک عاشق رسول نے بڑی پیاری بات کہی، نہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، دارالعلوم دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب تجزیہ کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ اردو، ظاہر ہے کہ اردو سمجھنے میں نہیں سمجھتا ہے، مجھے معلوم ہے آپ میری بات تو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ جو میں اب حضرت نانوتوی کا عاشقانہ تجزیہ عرض کر رہا ہوں، اس میں بڑی نزاکت ہے، بڑی لطافت ہے اور بڑی ادبیت ہے۔ اس میں عشق رسول کا رنگ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اچھا، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں شاعری میں اکثر مبالغہ کرتے ہیں اور حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتبعہم الغاوون، یہ جب تک تم کے کوئی شفیع نہ کہے اور جب تک رائی کو پہاڑ نہ کہے اس وقت تک ان کا کلام مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے رسول میں ڈوب کر یہ جو شعر کہا، آپ اس میں احتیاط کا بھی اندازہ کیجئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت اور عشق کا بھی اندازہ کیجئے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے الوہیت میں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ میں ذرا تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کی روشنی سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا، سب سے پہلے رب نے اپنی مشیت اور چاہتوں کے سویروں سے اپنے محبوب کا چہرہ بنایا، پھر اسی حسن و شباب سے مہک لے کر گلشن سجا دیے، پسینہ لے کر پھول مہکا دیے، زلفوں کی مستی لے کر راتوں کو تاریک بنا دیا، جبین کی طلعت لے کر صبحوں کو روشن کر دیا، ان کی قد و قامت کی بلندی سے آسمان کو بلند کر دیا، ان کی تکلم اور گفتگو سے پرندوں کو چہکنا مل گیا، ان کی خاموشی سے فضاؤں کو سناٹا مل گیا۔ پھر شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سنیے،
رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہ فارسی ہے، یہ تو اور زیادہ آپ کے لیے امتحان ہے، لیکن یہ کہہ دیتا ہوں ترجمہ نہیں کروں گا، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک اس میں لفظ بار بار آئے گا می چکدش آخر میں، اس کا جو طرح مصرع ہے می چکدش. می چکدش کے معنی ہے ٹپکنا، پھوٹنا. یہ جو جب صبح کا سویرا پھوٹتا ہے می چکدش، اس کے معنی ہے. فرماتے ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش. چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش. بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خنده و چه تبسم که جاه می چکدش. صدافتاب بزیر گلیم می رخشد، ز دل کے فقر چه گویم که ماه می چکدش. صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی جاؤ مکہ والوں سے کہو محمد تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، آباد کرنے آیا ہے. بچوں سے کہو تمہیں یتیم بنانے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم تو یتیموں کے وارث بننے کے لیے آئے ہیں. بہنوں سے کہو آج تمہاری آبرو پر شب خون نہیں پڑے گا. ہم انسانیت کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں اتاریں گے. محمد کا انقلاب انسان کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا ہے. نبی کے انقلاب نے انسان کی بیٹی کے سر سے چادریں اتاری ہیں یا سنبھالی ہیں؟ اکبر پورا والوں، رسول کے انقلاب نے انسان کی بیٹی کے سر سے چادریں اتاری ہیں یا سنبھالی ہیں؟ یہ ننگے سر کون آ گئی؟ حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے. آپ نے تو یہاں دیکھنا شروع ہو گیا، یہاں کون آ سکتی ہے بیچاری، اور وہ بھی ننگے سر. صحابہ نے عرض کیا حضور حاتم کی بیٹی ہے. قبیلہ طے کی دوسری عورتوں کے ساتھ حاتم تائی کی بیٹی جنگی قیدی بن کر بارگاہ رسالت میں آئی تھی تو سر سے ذرا چادر سرک گئی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دیتے ہوئے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر پہ میری چادر ڈال دو. عرض کیا اللہ کے محبوب یہ مشرکہ ہے اور پھر دشمن کی بیٹی ہے. آپ کی چادر تو وہ چادر ہے جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، جس کے تقدس کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ چادر دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈالیں. رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی بہرحال بیٹی ہوا کرتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی. جس طرح میں چاہتا ہوں میری زینب، میری رقیہ، میری ام کلثوم اور میری فاطمہ کے سر سے کبھی چادر نہ اترے،
میرا ضمیر چاہتا ہے کبھی میرے دشمن کی بیٹی کے سر سے بھی چادر نہ اترے، اور اگر اترے گی تو میری چادر اس کا سر ڈھانپنے کے لیے ضرور جائے گی۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مولانا عبد المجید ندیم صاحب، مولانا عبد المجید ندیم فیصل آبادی، اور جو لیٹے ہوئے ہیں وہ صاحب جو میری گفتگو سننے کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ مجاہد، کبھی میرا نام بدلتا ہے، کبھی میرا شہر بدلتا ہے، کیوں خیریت تو ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں آپ سے۔ یہ سب پیار کی باتیں بابا، یہ سب پیار کی باتیں۔ کوہاٹ میں میں بیان کر رہا تھا، ایک دوست کو جوش آیا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا گل بادشاہ صاحب بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا قافلہ تھا۔ یہ غالباً 70 یا 71 کی بات ہے، ہاں جی 1970 یا 71 کی بات ہے، کوہاٹ میں۔ تو میں بیان کر رہا تھا، ایک اسی طرح کے دوست کو جوش آیا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، لوگوں نے کہا زندہ باد، پھر کہا مفتی اعظم مفتی محمود، لوگوں نے کہا زندہ باد، پھر کہا مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، لوگوں نے کہا زندہ باد، پھر اس نے کہا مولانا سید گل بادشاہ، لوگوں نے کہا زندہ باد۔ اب میری باری آ گئی تو میرا نام نہیں آتا تھا، اب کہا حضرت مولانا کھڑا تو ہو گیا نا، اب سب کا نام تو اب میرا نام نہیں آتا تھا، تو پھر حضرت مولانا یاد کرتا کرتا جب نہ آیا تو کہنے لگا یہ حضرت اٹھ بیٹھیے، کتنے آرام سے لیتے ہوئے بھی ہیں، تکیے پہ سر بھی رکھا ہوا ہے، وہیں سے نعرے بھی نشر کر رہے ہیں۔ جی میرے عزیز دوستو، رحمت عالم اللہ آپ کو خوش رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں نے یہ سمجھا تھا، یہ جو ہمارے IH مدنی صاحب بیٹھے ہیں نا جی، ارشاد الحق مدنی صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ پشاور سے صرف 8 میل کے فاصلے پر یہ جو GT روڈ ہے نا جی، وہی اکبر پورہ ہے۔ یہ شکار کرنے کے لیے طریقہ واردات ان کا یہی ہے، جب پھنسانا ہو نا جی فون پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم رات کا پروگرام رکھ لیں، میں نے کہا خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کرو، رات کو بیان، پھر دوپہر کو بیان، پھر دوپہر کے بعد عصر کو میں کوہاٹ بیان کروں گا، تو رات کو مجھے مارنا تو نہیں ہے؟ تو نہیں، وہ قریب ہے، بس تھوڑی سی دور ہے پشاور سے، اور وہاں جا کے بس آپ دعا کر لیں گے تو بس دوست خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کتنا قریب ہے؟ قریب پشاور سے ویسے ایسی 7-8 میل ہے، GT روڈ کے اوپر آرام سے جائیں گے۔ اور اب جب ہماری گاڑی GT روڈ بیچارہ تو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس نے جو روڈ پکڑا، اور مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ دھرتی کا سینہ ختم ہو گیا، کائنات کا احاطہ ختم ہو گیا، اور اس وقت ہم چاند کے کھنڈرات میں سفر کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ دیہات میں دوستوں کو معلوم نہیں، یہاں پشاور والے تو پہنچ نہیں سکتے، اتنا دور ہے یہ، تو یہاں بیچارے لوگ کیا جلسہ ہوگا، کیا بات ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں خوش ہوا ہوں آپ سے مل کر، بہت خوش ہوا ہوں، بڑے وفادار لوگ ہیں آپ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج میرے سامنے کہہ رہے ہو یا ہمیشہ؟ جزاکم اللہ، کہنا نہ پڑے پھر، جو ہی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی چادر پہنچی، اکبر پورہ والوں، جس سر کو حضور کی چادر نصیب ہو جائے، پھر اس سر میں کفر و شرک کی بیماری کیسے رہے؟ حضور کی چادر گئی تو کفر و شرک کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے بہ نکلا،
حاتم تئی کی مشرکہ بیٹی کملی والے کے سامنے آئی، رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے بیٹی تو سخی باپ کی بیٹی ہے، میں نے سنا ہے تیرے باپ کا سینہ انسانی ہمدردی کا خزینہ تھا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ کمزوروں کو کپڑے پہناتا تھا، وہ مظلوموں کو دکھ بانٹتا تھا، وہ ستم رسیدہ لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا۔ جا، میں نے آج تیرے باپ کی انسانی ہمدردی کی وجہ سے تجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ حاتم کی بیٹی نے کہا اکیلے کیوں؟ جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو میرے یہ قبیلہ طے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، خود آزاد ہو کے چلی جاؤں، ان کو غلامی میں چھوڑ کے چلی جاؤں، یہ کیا کہیں گی؟ اللہ کے محبوب اگر آزاد کرنا ہے تو ان سب کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ جہاں یہ جائے گی میں بھی وہیں جاؤں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ، اپنے باپ کا صحیح خون ہو، تجھے بھی اللہ نے انسانی ہمدردی کے وہی جوہر دیے ہیں جو تیرے باپ کو دیے تھے، تو جاؤ بیٹی، تجھے تیرے باپ کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، ان کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حاتم کی بیٹی سمیت قبیلہ طے کی ساری عورتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، اب جب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے تو آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے۔ کلمہ شہادت پڑھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے صف میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ جنہیں میدان میں تلوار نہیں جیت سکی تھی، رحمت عالم کے کردار نے انہیں جیت لیا۔ جنہوں نے تلوار کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سامنے ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ اس لیے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ دل توڑنا بڑی بات نہیں، دلوں کو جوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ اچھی چیز ہے تلوار، تلوار اچھی چیز ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر کو کبھی کبھی کسی مریض کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جوہر کردار میں ہے تلوار کہاں لائے گی؟ میں جب اپنی تاریخ کے پس منظر میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو اکبر پورہ والا مجھے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ جہاں تلوار شکست کھا رہی ہے وہاں کردار جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے دیکھا تلوار نے گلے کاٹے ہیں اور کردار نے دل جیتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، میدان میں ایک آدمی مشکوک نظر آیا، مجاہدین سے فرمایا اسے پکڑ کے لاؤ اور اس کی تلاشی لو۔ وہ پکڑ کے لایا گیا، تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے ایک بوتل نکل آئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا خالد زہر ہے۔ عطر نہیں، زہر ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا زہر کیوں لائے ہو؟ یہ تو میدان جنگ ہے، یہاں تو خنجر تیر تلوار چاہیے۔ اس نے کہا خالد مجھے اس مشن پہ بھیجا گیا تھا کہ مسلمان جس کنویں سے پانی پیئیں میں یہ زہر وہیں اڑیل دوں، یہ اتنا خطرناک ہے کہ 70 آدمی بھی کھا لیں تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اس کا ایک دن کا۔ میرے ذمہ یہ مشن تھا کہ میں یہ زہر اس کنویں میں، اس پانی میں اڑیل دوں جہاں سے مسلمان پانی پیئیں تاکہ وہ پیتے جائیں اور مرتے جائیں۔ لیکن افسوس کہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے پکڑ لیا گیا ہوں، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے۔ خالد بن ولید نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی، ڈھکنا اتارا اور ساری حلق میں اڑیل دی، ساری منہ میں ڈال لی۔ وہ مشرک تصویر حیرت بن کر دیکھنے لگا۔ خالد بن ولید نے فرمایا کیوں میاں حیران کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا خالد آپ نے زہر کھا لی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کی رنگت بدلے گی، ابھی آپ تڑپے پھڑکیں گے اور مریں گے۔ چور کو جاگنے والا برداشت نہیں ہوتا۔
میں نے آج کو ہاتھ میں بھی کہا، پابندیوں پہ پابندیاں. ہمارا حال یہ ہے کہ کل بھی پابندیاں، آج بھی پابندیاں. جی میری کیسٹوں پہ بھی پابندیاں. کراچی میں پابندی لگا دی گئی کہ اس کی کیسٹ جہاں بجتی نظر آئے اس دکان کو سیل کر دو. کیسٹوں پہ بھی پابندی. اور میرے پورے صوبے میں داخلے پر پابندی لگائی. میں نے اپنے مشکل کشا سے کہا پہنچا دے. جی چیونٹی جتنی مومنٹ میں کروں گا لاج تو رکھ لے. میں نے ذرا کوشش کی، اس نے کرم کر دیا. گزشتہ سے پیوستہ رات کراچی کے 60-70 ہزار کے جلسے سے خطاب کر کے آیا ہوں آپ کی دعا سے. انہوں نے تارے کاٹ دی، اندھیرا ہو گیا. میں نے لوگوں سے کہا جاگو گے کہ بھاگو گے؟ ہمارے مقدر یہ ہے کہ ہم اندھیروں میں چراغ جلایا کرتے ہیں قرآن و سنت کا. لوگوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں. جب لائٹ چلی گئی تو پھر روشنی بھی چلی گئی اور یہ صاحب بھی چلے گئے، لاؤڈ اسپیکر بھی. 3 گھنٹے اندھیرے میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مجھے اتنے عظیم اجتماع میں بولنا پڑا، جس کی وجہ سے میرا یہ حشر ہو گیا ہے کہ گلا گلا کر رہا ہے، ساتھ نہیں دے رہا بیچارہ. میرے دوستوں، ہم آج والوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، انصاف کا راستہ اختیار کرو، عدل کا راستہ اختیار کرو. اور اگر تم نے عدل و انصاف کا راستہ اختیار نہ کیا اور تم نے بھی غریبوں پہ ستم ڈھانے کی روش جاری رکھی، ان کو مہنگائی کی چکی میں پیستے رکھنا جاری رکھا، رشوت کا بازار ختم نہ کیا، دھماکوں اور ڈاکوں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ ختم نہ ہوا، تو پھر انشاءاللہ شاہ ولی اللہ ہی لشکر کے سپاہی زندہ ہیں، مفتی محمود کے رضاکار زندہ ہیں. ہم کل بھی ظالموں سے ٹکرائے تھے، ہم آج بھی ظالموں سے ٹکرا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. مفتی محمود کے بیٹے کو انشاءاللہ کوئی نہیں خرید کر سکتا انشاءاللہ. کوئی فرعون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں جھکا سکے، اور کوئی قارون پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے. ہم نے جہاں جھکنا تھا وہاں جھک چکے، اور جہاں بکنا تھا وہاں بک چکے. ہم اللہ کے حضور جھک چکے ہیں، اور رسول اللہ صحابہ اہل بیت کی ناموس میں بک چکے ہیں. اب دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں جھکا سکتی ہے نہ ہمیں خرید کر سکتی ہے. کردار میں عظمتیں پیدا کرو، دل توڑو نہیں، دل جیتنے کی کوشش کرو. موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر ڈھیلے ہو گئے ہو. جی ہاں، آپ کا قصور نہیں ہے. میری قومی ایسی ہے مدنی صاحب، پتہ نہیں انہوں نے کیا کھا رکھا ہے. جیسے وہ افیونی ہوتا ہے نا، افیونی جب پڑا ہو اس کو ہلاؤ، ذرا منہ پہ پانی مارو تو جاگتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. پھر جھنجھوڑو، پانی پھینکو، پھر آنکھیں کھولتا ہے. سوکھ سی موقع بنا، پھر گیا. میری قوم کا بھی یہی ہے، پتہ نہیں کس نشے میں. اسے جگاتا ہوں، جھنجھوڑتا ہوں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کتنی جوش، کتنی بیداری تھی، ہی کی ضربیں بھی لگ رہی تھی، آسمان کو چھو رہی تھی، اور جواب بھی پرجوش آ رہا تھا. اب جو میں نے پوچھا ہے تو سکرات کا عالم ہے. جی کیوں ایسا کیوں ہے؟ باطل قوتیں جو ہیں، باطل تحریکوں کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر قدم پہ زیادہ پرجوش ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پرجوش ہیں.
اور میری قوم کا یہ حال ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہوں، بیدار کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر سو جاتے ہیں۔ موت اور زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا، اور جب وہ مار دے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوائی نہیں بچاتی، ڈاکٹر نہیں بچاتے، اللہ بچاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی پوری بوتل پی گئے اور کافر سے کہا، کملی والے نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ موت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوتے ہیں۔ اس مشرک نے خالد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، اچھا خالد، جس قائد کی تعلیمات نے تمہیں ایمان و یقین کی یہ بلندیاں عطا کی ہیں، مجھے بھی اسی قائد کا غلام بنا دیجیے۔ اور کلمہ پڑھ کر ہلکا بہوش اسلام ہو گیا۔ تلوار نے جیتا یا کردار نے جیتا؟ نفرت نے جیتا کہ محبت نے جیتا؟ اور نفرت کے پرچار کو اور نفرت کی بنیاد پر اپنی گاڑیاں چلانے والوں لیڈریاں تو چمکا لو گے، لیکن علاج نہیں ہو پائے گا۔ کفر کے خلاف کملی والے نے جنگ کی، لیکن جب کافر آئے تو ان کے آگے چادریں بچھائی۔ چڑھ کے بچھائی ہے یا پیار سے بچھائی ہے؟ کفر کے خلاف جنگ کی، لیکن جب کافر آئے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی ہے۔ چڑھ کے بچھائی ہے یا محبت کی وجہ سے بچھائی ہے؟ اکبر پورا والے، اچھا ڈاکٹر ہوتا ہی وہی ہے جو مرض کا علاج کرے اور مریض سے محبت کرے۔ یا اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریض کو بھی، یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، ڈسپینسری ہے کوئی؟ یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر کوئی بیمار جائے، ڈاکٹر صاحب پوچھے کیا بات ہے، وہ کہے جی بخار ہے، وہ جو تھرمامیٹر لگائے تو 104 پہ ٹمپریچر ہو، اٹھا کے تھپڑ لگائے، اتنا بخار ہو گیا تجھے کیا ہوا؟ ایک تھپڑ ادھر، ایک تھپڑ ادھر۔ اس پیشنٹ، اس بیمار کے بعد کوئی اگلا بیمار آئے گا ان وقت کے لیے؟ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ آج کا مولوی نفرت پھینکتا ہے، نفرت۔ کبھی ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے، اب غلاظت نکلتی ہے، چھوڑے نکلتے ہیں۔ اور میرے اسلاف کا یہ انداز تبلیغ نہیں تھا۔ میں اپنے اسلاف کا مقلد ہوں۔ دنیا نے کوئی ایسا مائی کا لال جلا ہی نہیں جو مجھے شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی، شاہ اسماعیل شہید، سید عطا اللہ شاہ بخاری، احمد ابن حنبل، حسین احمد مدنی، محمود حسن دیوبندی اور مفتی محمود کے راستے سے ہٹا سکے۔ میری دعوت و تبلیغ کا انداز وہی ہوگا جو میرے اسلاف کا تھا۔ میں انہی کے انداز کو معیار سمجھتا ہوں۔ تکبیر، دل جیت کے دکھاؤ، دل جیت کے دکھاؤ۔ دل توڑنے والوں، لیڈری حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ چاہتے ہو نا، کہ جلدی سے لیڈری مل جائے، شارٹ کٹ چاہتے ہو نا، کہ لوگ 50 سال کے بعد جا کے پاپولر بنتے اور لیڈر بنتے، ہم ذرا نفرت اگل کے بس 2-4 مہینوں میں لیڈر بن جائے۔ جو بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے وہ دیر تک نہیں زندہ رہتا۔ غیر فطری راستے اختیار کرو گے تو انجام بھی وہی ہوگا۔ جتنی تیزی سے آؤ گے اسی تیزی سے جاؤ گے۔ کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیتا مولوی، تھوک میں فتوے ہیں، تھوک میں۔ ہاں، مولوی کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو اس کو نذرانہ پیش کرے، صبح شام حلوے کی تازہ بتازہ پلیٹیں پیش کرے۔ وہ عاشق رسول بھی ہے،
وہ پکا مومن اور ایماندار بھی ہے. اور جو اس کو نذرانہ پیش نہ کرے، جو اس کو پلیٹ حلوے کی پیش نہ کرے، یہ کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ گستاخ رسول نہیں، یہ گستاخ ملا ہے. یہ جو 11ویں کا مال کھا کھا کے پل گیا ہے اور کرسی میں نہیں آ سکتا، چھوٹی موٹی گاڑی میں نہیں گھس سکتا. اور آخر کیوں نہ ہو جی، غریب بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے، 50 روپے یا 60 روپے کماتا ہے، اور حضرت صاحب اس ملک کا جو سب سے بڑا حضرت صاحب ہے آپ کو معلوم ہے، وہ مونچھ والا امام الپیران والمرشدان، بڑی بڑی مونچھوں والا سب سے بڑا پیر صاحب ہے. پچھلے دنوں اس نے 2 کتے منگوائے تھے صرف 62 لاکھ روپے کے. ابھی اس کا ایک گھوڑا مر گیا ہے 1.5 کروڑ روپے کا. یہ تم نے پار رکھے ہیں تبرکات. غریبوں کو کہتا ہے تمہارا مقدر برا ہے. لوٹ مار کے سب کچھ اس نے چوری کر رکھا ہے، اور مظلوموں سے کہتا ہے تمہاری تقدیر بری ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ ابلیس کی اولاد ہے اور حضرت صاحب جبرائیل امین کی اولاد ہے. یہ تقدیر نہیں، یہ لوٹ مار ہے، یہ چور بازاری ہے. اور انشاءاللہ جب اس سرزمین پر قرآن و سنت کا نظام آیا تو نفرت پھیلانے والے لوگوں کو کفر کی سرحدوں میں دھکیلنے والے ان ملاؤں کا صفایا ہوگا انشاءاللہ. اور اس سرزمین پر ہر شخص کو وہی حقوق ملیں گے جو انسان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن حقوق کا وہ حقدار ہے. انہوں نے نفرتیں پھیلائی. جی محمد الیاس کی تحریک کو اللہ اور عزت اور ترقی عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے آج تبلیغی جماعت کی دعوت کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس وقت تک 80 لاکھ غیر مسلم افراد اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. 80 لاکھ. محبت کی دعوت ہے، نفرت کی دعوت نہیں ہے. خدا کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. محبت کی دعوت ہے، نفرت کی دعوت نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. تھک تو نہیں رہے ہو؟ تھکنا تو مجھے چاہیے نا. سیال کوٹ کے ضلع میں ایک جگہ ہے ناروال، وہاں کانفرنس تھی. میں وہاں گیا، کانفرنس ختم ہوئی، ہم سونے لگے. رات کے 1:30 بجے تبلیغی جماعت کے لوگ آ گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہر شخص سر سے پاؤں تک زخمی، سر سے پاؤں تک زخمی، سارے کپڑے خون میں لت تک. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ نہیں بتایا. نہ امیر صاحب نے بتایا اور نہ ان کے ساتھ آنے والوں نے بتایا. ہم کوشش کرتے ہیں خدا کے لیے کچھ تو بتائیے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی حملہ ہوا ہے، بات کیا ہے؟ کچھ نہیں بولے. جوتے بھی ان کے خون سے بھرے ہوئے تھے، جوتے اتارے ان کو دھویا پانی سے، صرف پاؤں دھوئے، باقی جسم کو خون میں رنگین رہنے دیا. اور اسی حالت میں جا کر مسجد کے اندر محراب میں کھڑے ہو کر امیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اب ہم بھی شامل ہیں اور باقی وہ سارے جتنے تھے تبلیغی دوست وہ بھی سب شامل ہیں. اب دعا سنیے. آنسو کی برسات میں خون میں رنگے ہوئے امیر صاحب نے کہا ہے محمد کے معبود، ہم اس قابل کہاں تھے کہ آج تو نے بھی ہمیں اس مقام پر قبول کر لیا ہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں جو تیرے پیارے نبیوں اور رسولوں کا مقام ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے میں پتھر کھانا اور زخمی ہونا، یہ ہم عاجزوں کی لیاقت کہاں تھی؟ ہمارے پاس اتنی عظمت کہاں تھی کہ ہم اس راستے پر دعوت اور تبلیغ کے راستے پر پتھر کھاتے اور زخمی ہوتے؟ یہ تیرا کرم ہے کہ آج تو نے بھی ہمیں ان سے نسبت عطا کر دی اور ہمیں بھی خون میں رنگین بنا دیا. یا اللہ، جن بستی والوں نے ہمیں پتھر مارے ہیں، جن بستی والوں نے ہمیں ڈنڈے مارے ہیں، جن بستی والوں نے ہمیں تھکے دے کر زخمی کر کے بستی سے نکال دیا ہے،
اے اللہ اس بستی پر اپنا فضل نازل فرما، اس بستی پر اپنا کرم نازل فرما، اس بستی کے بچوں کو، جوانوں اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کا عشق عطا فرما۔ 1.5 گھنٹہ دعا مانگی رو رو کر اس شخص نے، اور ہم بھی روتے رہے۔ اتنے میں تہجد کا وقت ہو گیا، اب انہوں نے آ کر کپڑے بدلے دھوئے، تہجد کی نماز ادا کیے۔ اذان ہوئی تھی، ابھی صبح کی نماز نہیں ہوئی تھی، صرف اذان ہوئی تھی۔ اذان کے بعد ہم نے دیکھا ٹریکٹر ٹرالیوں پر وہ جو ہوتے ہیں جن کو ریڑیاں وہ بیل کھینچتے ہیں، ان ریڑیوں پر، ٹریکٹر ٹرالیوں پر پیدل مرد، عورتیں، بچے، پورے جوان، پوری بستی والے گھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم نے اس وقت غصے میں آ کر تمہیں مارا تو صحیح، لیکن تمہارے چلے جانے کے بعد ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت کی اور ہمارے ضمیر نے ہمیں تانے دیے۔ جو محمد کا نام لے کے آئے تھے، جو اللہ کی توحید کا نام لے کے آئے تھے، تم نے انہیں پتھر مار مار کے زخمی کر کے بھگا دیا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہم پہ نازل نہ ہو جائے، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، تم سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے پتھر مارے تھے انہی میں سے کسی نے ہفتہ لکھوایا تبلیغ کے لیے، کسی نے 4 مہینے لکھوایا تبلیغ کے لیے، کسی نے چلا لکھوایا تبلیغ کے لیے۔ بوڑھے، عورتیں اور بچے بستی کو واپس گئے، باقی سب کے سب تبلیغی سفر میں روانہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ نفرت کا نتیجہ تھا یا محبت کا نتیجہ؟ وہ انگلینڈ، وہ برطانیہ کہ جس برطانیہ میں سن 1950 میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج الیاسی لشکر کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اس برطانیہ میں 1350 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ کتنی؟ یہ برطانیہ جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، کہیں آپ یہ سمجھے کہ بہت بڑا ملک ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ایک صوبے جتنا ہوگا، بس صوبہ بلوچستان جتنا، جزیرہ ہے نا جی، چاروں طرف سمندر ہے اس کے۔ 1350 مسجدیں آج، اور 1350 مسجدوں میں سے 95% چرچ سے مسجدیں بنی ہیں، گرجوں سے 95% گرجوں سے مسجد بنائی ہے محمد الیاس کے سپاہیوں نے۔ جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں گونج رہی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں قرآن سنائی دیتا ہے۔ یہ نفرت کا نتیجہ ہے یا محبت کا نتیجہ؟ یہ تلوار کی فتوحات ہیں یا کردار کی فتوحات ہیں؟ بس ساقی کوثر کی سیرت و کردار کا یہی پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجیے جی، میں نے 13 تاریخ کو تقریر شروع کی تھی، 14 تاریخ تک جاری رہی، اور کیا چاہتے ہو؟ لندن میں میرے بیانات جو ہوئے کیسٹوں سے نقل کر کے دوستوں تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقیم۔ اللهم زينا بزينة الاسلام واجعلنا هداة مهتدين۔ نور قلوبنا بنور الایمان۔ اللهم احسن اخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی عطا فرما۔ قرآن و سنت کے آئین کی تقویم کے لیے اللہ جمعیت علماء اسلام کو کامیابی عطا فرما۔ حضرت مفتی محمود صاحب کے جانشین ہمارے عزیز مولانا فضل الرحمان کو اے اللہ قدم قدم پر اپنی نصرتوں سے مالا مال فرما۔ دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس کے تبلیغی لشکر کو اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت کے مشن پر اے اللہ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی عطا فرما۔ ختم نبوت کے مشن پر ملت اسلامیہ کو کامیابی عطا فرما۔ میں تمام روحانی جسمانی بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔